اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی موضوع پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ دو دن ایسے ہیں کہ جن میں ہم کوئی موضوع نہیں رکھتے، بلکہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا کر کے اپنے عہد کے ایک جین مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد وغیرہ وغیرہ کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کے ایک صاحب علم مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور ان سے اپنے مسائل کا حل دریافت کیا جائے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کون آپ سے واقف نہیں، کئی کتابوں کے مصنف، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور روزنامہ دنیا کے کالم نگار محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ قاری قرآن تشریف فرما ہیں قاری حماد اللہ صاحب۔ خواتین و حضرات، قاری حماد اللہ صاحب پیام صبح میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور آپ کی جو دل نشیں آواز، آپ کا لحن ایک خاصہ ہے آپ کا۔ سورہ قدر کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری حماد صاحب نے سورۃ القدر کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، سوالات بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا سوال بالکل ایک نیا سوال اور چھوٹا سا سوال، شاہ رخ مختار صاحب کا سوال۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے مفتی صاحب کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے، کیا اس کی کوئی دینی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، بچپن میں ہم بھی سنتے تھے کہ رات کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے، ناخن بھی نہیں کاٹنے چاہیے۔ جب ہم نے تعلیم حاصل کی، پڑھا، تو
تو قرآن و سنت یا فقہ اسلامی میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک، اور صفائی ہر وقت کر سکتے ہیں۔ شاید کسی نے کسی وقت اس خیال سے کہہ دیا ہو کہ یہ دن بھر تو فارغ بیٹھے رہنا اور رات کو جھاڑو پکڑ لینا یا ناخن تراشنے بیٹھ جانا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے، لہذا اس سے ڈرایا تاکہ تھوڑی سی چستی پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر گھر میں بھی آدمی دن گزارتا ہے تو صبح اٹھتی اگر صفائی ہو جائے تو صاف ستھرے گھر میں دن گزرے گا، اور اگر رات داخل ہونے کے بعد کرے گا تو پھر تو سونے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس حکمت سے کبھی کسی نے اپنے کسی برخوردار کو، خاتون کو یا کسی کو بھی کہا ہوگا، اور پھر یہ کہاوت آگے چلتی چلی گئی۔ کوئی دینی رکاوٹ نہیں ہے، نہ نہیں، جھاڑو دینے کوئی میں رات کو اور نہ ناخن کاٹنے میں، نہیں، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ بال تراشنے میں، نہ بال تراشنے میں، سبحان اللہ۔ شکیل عدنان صاحب ہیں کینیڈا سے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میں کمیٹی کی ایڈوانس رقم لے کر حج پر جا سکتا ہوں؟ حج اصولی اعتبار سے صاحب استطاعت پر فرض ہے، جی، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اس سے مسئولیت یا جواب دہی حج کے بارے میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک، کمیٹی میں جو شمولیت اختیار کرتے ہیں تو جتنی کمیٹی جتنی مہینوں کی وہ دے چکا ہے وہ تو اس کا اپنا مال ہے، اور باقی اس پر قرض ہوتا ہے، تو قرض لے کر حج پر جانے کا شریعت نے تو پابند نہیں کیا، لیکن کوئی جانا چاہتا ہے تو حج ادا ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا، اور اسے قرض ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایڈوانس لے کر کمیٹی کی رقم حج ادا ہو جاتا ہے۔ احمد فراز صاحب کا سوال ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ بیڈ پر بیٹھ کر سامنے 2 تکیے رکھ کر سجدہ کرتی ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے اور بیٹھ کر وہ حقیقی سجدہ کر سکتی ہے تو حقیقی سجدہ ٹھوس چیز پر ہو سکتا ہے کہ جس پر پیشانی جم جائے اور دبانے سے مزید نہ دبے۔ اگر زمین پر تک سر نہیں جھکتا، تمہارے فقہا نے کہا ہے کہ 8-9 انچ اونچی کوئی ٹھوس چیز رکھی ہے اور اس پر وہ سر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں تو تب بھی حقیقی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ باقی 2 تکیے رکھ کر اگر ان کی وہ چونکہ تکیے نرم ہوتے ہیں اور پیشانی اس پر جمتی نہیں ہے تو وہ حقیقی سجدہ نہیں ہے، تو جب حقیقی سجدے پر اسے قدرت نہیں ہے تو پھر وہ اشارے سے رکوع و سجود کرے گا۔ تو اشارے سے رکوع و سجود کے لیے رکوع کے لیے سر کو تھوڑا جھکا دے اور سجدے کے لیے اسے قدر زائد جھکا دے تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی اگر وہ معذور ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تکیوں پر سجدہ نہ کرے، تکیے پر سجدہ کرے گا بھی تو وہ حقیقی سجدہ نہیں ہوگا، نہ کرے، کیونکہ وہ سجدہ جو ہے سر کے اشارے سے ہے اور وہ حقیقی سجدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ خالد مسعود صاحب کا سوال ہے لیاقت آباد کراچی سے، ایک فیکٹری میں متعدد کارکن کام کرتے ہیں، کچھ غیر مسلم یعنی مسیحی بھائی ہیں ہمارے، تو مسلم کارکنوں کا غیر مسلم کارکنوں کے ساتھ علیحدہ برتن میں ایک ٹیبل پر ساتھ بیٹھنا یا ایک ہی برتن میں کھانا کھانا جائز ہے؟ ایک سوال، یعنی پہلا سوال۔ دوسرا، نیز
غیر مسلم ملازم سے کھانا پکوانا جائز ہے؟ کو یہ ڈکلیریشن میدان عرفات میں جاری ہوا تھا جبکہ امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جی اور یہ اعلان جاری کرنے کے لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور کہ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرک ناپاک ہیں اور اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہ سورہ توبہ میں ہے واضح کر دی واضح، لیکن یہ جو مشرک کو نجس کہا یہ نجاست حسی نہیں بلکہ نجاست معنوی ہے، جی کہ یہ اعتقادی ایمانی نجاست ہے، اعتقاد فاسد ہیں اس کے اور باطل ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ لہذا کوئی یہ سمجھے کہ مشرک یا کافر کا بدن ناپاک ہے، اس کے ساتھ چھونے سے ناپاک ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب رہا یہ سوال کہ بعض اوقات دفتر میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں یا ایک فیکٹری میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں یا ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو برتن پاک ہے، کھانا حلال ہے، تو ایک ٹیبل پر بیٹھنے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اگر کسی ایک برتن میں بھی کھا لیا اور تو اس میں بھی کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ اور یہ ہوٹلوں میں لوگ کوئی ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، کس کو پتہ ہے کہ پہلے کس نے کھایا اس برتن میں یا کس نے پیا اس برتن میں۔ تو ایک تو یہ ذہن سے نکال لینا چاہیے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہے، وہ مسیحی ہے، وہ یہودی ہے، وہ پارسی ہے، وہ کوئی بھی ہے، تو اگر اس کے پر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے، یا فرض کریں کہ ایک گلاس میں انہوں نے پانی پیا ہے اور اس نے کوئی تازہ شراب وغیرہ نہیں پی رکھی کہ جس سے اس کے لعاب معلوم ہو کہ اس برتن میں آیا، پھر بھی دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو کھانا پاک ہے، برتن پاک ہے، اور کسی ضرورت کے موقع پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے غیر مسلم اگر کسی کے ہاں ملازم ہے اور آپ اس سے کام لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا جسم پاک ہے، اس کو خود پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کچن میں کوئی کام اس سے لیتے ہیں اور اس کا بدن پاک ہے تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا ذوق یا نفاست اس کو پسند نہیں کرتے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ فرض کریں ایک مسلمان ہے اور اس کے پاؤں گرد سے اٹے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، یہ صاف ستھرا نہیں ہے، تو کوئی نفیس الطبع انسان یہ نہیں چاہے گا کہ یہ کچن میں آئے، یہ برتنوں کو ہاتھ لگائے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی غیر مسلم کے کسی جگہ داخل ہونے سے ناپاک ہو جاتی ہے، یا وہ کوئی صفائی کا کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ صاف ہیں، صاف طریقے سے کام کرتا ہے، تو اس سے وہ برتن یا کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، غیر مسلم ملازم سے کھانا پکوایا جا سکتا ہے؟ ہاں اگر وہ پاک ہے ٹھیک ہے، تو، اور جو کھانا پک رہا ہے وہ حلال ہے اور طیب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پکانے سے وہ ناپاک نہیں ہو جائے جی گا۔ بالکل بالکل کوئی اس میں ایسی نہیں۔ جی، اگر وہ کھانا جو پک رہا ہے اگر غیر حلال ہے ہاں۔ وہ تو مسلمان سے بھی نہیں پکوایا جا نہیں سکتا، پکایا جا سکتا۔ اس کے لیے تو ہاں، غیر مسلم البتہ آپ کا وغیرہ۔ ذوق پسند نہیں کرتا کہ آپ نے مستقل ملازم رکھنا ہے، ٹھیک، تو مسلمان کو رکھنا چاہتے ہیں تو مسلمان کو رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن
اگر ہم کسی مسلمان کو بھی رکھیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی صاف ستھرا رہے، پاک رہے، اچھی بات ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اب آپ نے بالکل واضح کر دیا، اور اگلا جو حصہ تھا ان کا آخری حصہ کہ غیر مسلم جمعدار سے آفس کا کام یا کچن کا کام کروانا کیسا ہے، آپ نے فرمایا جائز ہے، وہ صاف ستھرا ہے، تو کوئی اس مسئلہ نہیں۔ جی۔ اچھا اب ذرا سا اس ذیل میں ایک سوال میں آپ ایک یہ ہوتا ہے ہم ضابطہ بیان کرتے ہیں، جی ہاں ایک یہ ہے کہ آپ کو پسند کیا ہے، آپ وہ کو ذوق کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو کرنا کیا چاہیے، وہ آدمی کی پھر اپنی ترجیح۔ جی ہاں بالکل، دینی رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کوئی ہمارا غیر مسلم دوست، ہمارا کوئی مسیحی بھائی، وہ ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے جی اور ہماری دعوت کرتا ہے، جی تو ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان کے گھر جائیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، میل جول بڑھائیں؟ دیکھیں شریعت نے غیر مسلموں سے میل جول کو تو پسند نہیں کیا کہ جس میں بے تکلف آنا جانا، اپنے گھر بلانا، ان کے گھر جانا، تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ضرورتاً یہ آدمی چلا گیا کہیں پر ناگزیر طور پر، یا دفتر میں جیسے اکٹھے کام کرتے ہیں اور اس میں کوئی مثلا پانی پلا رہا ہے تو پانی پلانے میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس نے چائے پکائی ہے، صاف ستھری چیز ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نوالا و ہم پیالہ بننا، ہم نشین بننا، یہ ایک الگ چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ تو ہم نوالا اور ہم پیالہ یا ان کی سرپرستی میں آ جانا، وہ تو نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر ان مقامات پر جہاں ان کو بالادستی ہے، جہاں یہ ہے کہ وہ ان کی خوشنودی کے لیے کچھ آپ کو ناخوشگوار کام کرنے بھی پڑیں گے، تو اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ کہ اس پہ کوئی ایک ڈھیلا ڈھالا نظام ہے، اگر ہم ایسا کوئی خلاف دین کوئی کام وہاں نہیں ہو رہا، یا میز پر شراب نہیں رکھی ہوئی، خنزیر نہیں رکھا ہوا، تو جانے میں کھانے میں کوئی قباحت نہیں، آپ کھانے میں فی نفسی کوئی قباحت نہیں۔ اچھا، آپ نے جو ایک اگلی بات فرمائی، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اور واضح آپ فرما دیجئے کہ ایک غیر مسلم، یعنی فرض کیجئے یہ ہمارا مسیحی دوست ہے، بھائی ہے، جو پڑوسی بھی ہے ہمارا، ہمارے تعلقات پڑوسی کی حیثیت سے بھی بڑے اچھے ان کے ساتھ اگر ہیں ہونے چاہیے، اور ہونے چاہیے، قرآن مجید میں ہے بل جار ذی القربى بل جار الجنب والصاحب بالجنب، کہ ایک آپ کا پڑوسی وہ ہو سکتا ہے جو رشتہ دار بھی ہے اور جو پڑوس میں بھی رہتا ہے، جو مسلمان بھی ہے۔ جی، ایک پڑوسی وہ ہو سکتا ہے جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن قرابت دار پڑوس میں رہتا ہے اور مسلمان بھی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہو سکتا ہے جو نہ مسلمان ہو نہ رشتہ دار ہو لیکن پڑوس میں رہتا ہے، تو اس کا بھی ایک حق ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں پڑوسی کی حیثیت سے انسانی بنیاد پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس کے دل میں اسلام کا احترام پیدا ہو، مسلمانوں کا احترام پیدا ہو، اسے یہ نہ محسوس ہو کہ ہم سے نفرت کی جا رہی ہے۔ انسانی بنیادوں پر اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انسانی بنیادوں پر اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اور صاحب بالجنب، جو آپ کے پڑوس میں ہے، وہ ریل کی سیٹ پر بھی پڑوس میں ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز پر بھی ہو سکتا ہے، بس میں بھی ہو سکتا ہے، کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، اور صاحب بالجنب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی سیٹ ہمیں الاٹ ہوئی ہے تو ہمیں نہیں پتہ برابر میں کون ہے، تو اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ بھی انسانی بنیاد پر کوئی بات کرنا اور ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس میں کوئی ویسی بات نہیں، ممانعت نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ آپ یہ اچھا پیغام دیں اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، تو یہ بہتر بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ آپ ایک پیغام دیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، دین کے سفیر بنیں۔ بالکل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ ویڈیو کوسچنز مفتی صاحب ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ جی، پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔
السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کیا بیمار کی عیادت کرنے کے کیا آداب ہیں اور کیا بیمار کی عیادت کرنا ثواب ہے؟ عیادت کے آداب کیا ہیں؟ ہاں۔ اور اگلا سوال یہ تھا ان کا کہ کیا عیادت کرنا باعث ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں ٹھیک، کہ ملے تو سلام کرو، اگر وہ فرمایا کہ اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، ٹھیک، فرمایا کہ وہ دعوت دے تو قبول کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو، اور بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ ٹھیک، یعنی عیادت کی جو سنت ہے یہ قرابت داری اور رشتہ داری کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا ایک عمومی حق ہے دوسرے مسلمان پر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عیادت کیسے کریں؟ آپ جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ دعا کرو کہ اذهب الباس رب الناس اللہ یشفیک شفاء کاملا لا یغادر سقما، کہ اے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تمہیں شفاء کامل عطا فرمائے کہ کوئی بیماری کا اثر باقی نہ رہے، اور یہ کہے کہ لا بأس بہ طہورا انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی آپ اس بیماری کے اثرات سے پاک ہو جائیں گے۔ اگر یہ مسنون کلمات نہیں آتے تو اردو میں اپنی زبان میں کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے، اس بیماری سے اللہ آپ کو جلد نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اتنی دیر بیٹھے کہ جتنا اسے ناگوار نہ گزرے، ایسا نہ ہو کہ آدمی جم کے بیٹھ گیا ہے، بیمار کو یا اس کے گھر والوں کے لیے ایک طرح سے انقباض ہے، اور تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے، اب وہاں بیٹھ کر شروع کر دیں کہ فلاں صاحب کو یہ بیماری تھی تو اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کو تھا تو یہ ہو گیا، تو مہربانی کر کے یہ کام بھی نہ کریں، بلکہ اس کو امید دلائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت یابی کی دعا کریں، اور جتنی دیر بیٹھنا اس پر بار نہ ہو اتنی دیر بیٹھ کر عیادت کریں اور پھر چلے آئیں، اور یہ سنت رسول ہے، اور دوبارہ موقع ملے تو پھر عیادت کریں، اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہ تو بنیادی باتیں آپ نے ارشاد فرما دی۔ ہمارے پاس جو شادیوں میں جب ہم جاتے آتے ہیں تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر چلتے وقت ایک لفافہ ہم ضرور دے دیتے ہیں۔ اب وہ ایک شادی ہو رہی ہے، گھر میں پیسے ویسے ہیں، ریل پیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم لفافہ چلتے وقت دے دیتے ہیں۔ ایک بیمار کی عیادت کرنے میں جا رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بل کتنا زیادہ آئے گا، تو اگر ایک مزاج پرسی کرنے والا شخص اٹھتے ہوئے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھ دے یا اس کے سرہانے رکھ کر آ جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ یہ عمل اچھا ہے انیق احمد صاحب، بس اتنی بات ہونی چاہیے کہ اس کو ایک کھلا شعار نہ بنائیں کہ کوئی بندہ کسی کی عیادت کرتے ہوئے جاتے ہوئے کترائے کہ بھی فلاں صاحب اتنے پیسے دے کر آئے تھے، یا اس نے بعد آ کر کہا کہ میں تو گیا تھا، میں 500 دے کر آیا تھا، آپ کیا کریں گے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ، لیکن ویسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، دواؤں کی، پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاموشی سے اس کو دے دیں، لیکن اس کو ایک قرض سمجھ کر نہ دیں کہ کل میں تو اتنے دے کر آیا تھا، وہ تبرع کے طور پر، فضل و احسان کے طور پر دے دیں، اللہ سے اجر کی توقع رکھیں، اس سے تشکر کی یا دوبارہ اس کو کسی صورت میں لوٹانے کی توقع نہ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پر وہ بیمار
کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مالی حالت اچھی نہیں ہے اور آپ ان کی مدد کریں، یا وہ بے روزگار ہو چکا ہے اور آپ مدد کریں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک کام اور بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ بڑے بڑے بلز آتے ہیں ہاسپٹلس کے، تو ہم اگر وہ شخص، وہ مریض، اس کی جو عزت نفس ہے اس کو بھی ذرا ٹھیس نہ پہنچے، تو ہم اکاؤنٹس میں جا کر اس آدمی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں کہ جناب والا ان کا بل، لاکھوں کا بل آتا ہے۔ یہ تو اس حدیث کا مصداق ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طبقات یا 7 کیٹیگریز یا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا کہ جب کہ اس کے سائبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ رجل تنفق یمینہ ما لا تعلم شمالہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، یعنی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، تو چپکے سے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دینا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نہ کوئی احسان جتلانے کی صورت پیدا نہ ہو، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، تو کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب لوگوں کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یا فرض کرو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں حرمین طیبین اور کہیں ہوٹل میں بیٹھ گئے، تو ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی آتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جب بل پیمنٹ کرنے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ادا ہو گیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بغیر کوئی احسان جتلائے خالص اللہیت کے لیے وہ کرتے ہیں، تو ضرورت مند اور بیمار کے لیے تو کرنا چاہیے۔ اور میں تو بیان بھی کرتا رہتا ہوں، لکھتا بھی ہوں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ نفع بخش صنعت ہے وہ تعلیم ہے اور صحت ہے۔ تو اتنی مہنگی ہو گئی ہے صحت اور علاج کہ ناقابل تصور ہے، اس لیے لوگ اگر ایسے لوگوں سے باخبر ہوں تو ان کی ضرورت کا اور ان کی کفالت کا ضرور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ فلاحی ادارے سے کوئی بچہ لے کے آئے، ان کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ فلاحی ادارے سے کوئی بچہ اڈاپٹ کیا گیا تو کیا وہ وراثت میں شریک ہوگا؟ جو بچہ اڈاپٹ کیا ہے، جس کو عربی زبان میں متبنہ کہتے ہیں اور لڑکی کو متبنات کہتے ہیں، انگلش میں اڈاپٹڈ چائلڈ کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں شاید لے پالک کہتے ہیں یا گود لیا ہوا، وہ ایک تو اس کے نسب کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا وارث شرعی نہیں ہے، اور اگر آپ اس سے خوش ہیں اور اس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ آپ اپنی جائیداد میں سے، مال میں سے ہبہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا شرعی وارث نہیں بنتا۔ اور اگر آپ کی اور اولاد بھی ہے اور اس کی ولدیت میں آپ نے اپنا نام لکھ دیا ہے تو ظاہر ہے کہ کل وہ وارث کے طور پر آپ کی وہ اولاد جو آپ کی جائز وارث ہے اس سے حصہ مانگے گا، جو اس کا حق نہیں بنتا، اور یہ درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ جو اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف جانتے بوجھتے منسوب کرتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بات اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ نسب
کسی اور سے منسوب کر دینا، ہاں۔ ایک بات تو آپ نے فرما دی بالکل کلیئر کہ یہ حرام ہے۔ ایک شخص نسب اپنا وہی رکھتا ہے جی۔ لیکن خاندان تبدیل کر دیتا ہے، یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرا تعلق ایک بڑے قبیلے سے ہے جس قبیلے کی عزت اس معاشرے میں ہے، ہاں۔ تو اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت تو نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے نسب کی تبدیلی کی صورت ہی ہے۔ جی ہاں۔ البتہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ موالات کا رشتہ قائم کر دیتے تھے کہ اگر ہماری طرف سے دیت لازم ہوگی تو تم ادا کرو گے، تمہاری طرف سے ہوگی تو ہم ادا کریں گے، یا تم وارث بنو گے، تو وہ موالات کا رشتہ ہوتا تھا۔ اس لیے احادیث میں ہے کہ ان سالم المولا فلاں، جو فلاں کا مولا ہے، وہ چھپاتے نہیں تھے، وہ اس کو ذکر کرتے تھے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن نسب میں آپ ولدیت کو تبدیل کریں یا قبیلے کو تبدیل کریں، بات تو ایک ہی بنتی ہے۔ تو نسب جو ہے یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ میں ماں باپ جو ہیں وہ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے لے کر جا کر پسند کر کے لے لے۔ ماں باپ وہی ہیں کہ جن کے ہاں آپ نے جنم لیا ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں ان کو ویسے ہی اون کرنا چاہیے۔ اور پھر قبیلہ جو ہے اسی سلسلہ ابوت میں ذرا کوئی 2 درجے، کوئی 4 درجے، کوئی 5-7 درجے اوپر آتا ہے، تو بات تو وہی نسب کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس خاندان نے پیدا کر دیا، تو اس بنیاد پر اسی لیے نسب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا وہاں جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، کہ ایمان اور تقوی اور کردار اور اعمال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو آپ نے قرآن کریم کی آیت بیان فرما دی کہ تم بزرگ، برتر، مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک تقوی میں برتر ہے۔ لیکن معاشرے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ قبیلے کی بنیاد پر، جو کہ ہمارا جبر ہے، ہم پر اختیار نہیں ہے کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے یا کس قبیلے میں ہم پیدا ہوئے، اس بنیاد پر توقیر کے یا تحقیر کے ہم نے معیارات بنا لیے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ ہندو مت کے اثرات ہیں، کیونکہ وہاں چونکہ ذات پات کا نظام ہے، وہاں شیڈول کاسٹ ہے، اچھوت ہیں اور شودر ہیں اور برہمن ہیں اور کھتری ہیں۔ اسلام میں ذات پات کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اسلام میں دین اسلام کا رشتہ سب سے مقدم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ حبشہ سے آئے تھے، وہ غلام رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بیت اللہ کی چھت پر جا کر کھڑے ہو کر اذان دے دو، اور وہ سردار جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ ایک کالا حبشی جو ہے وہ ہم سے برتر ہے، تو اللہ نے یہی دکھایا کہ برتر وہی ہے جو ایمان میں برتر ہے، برتر وہی ہے جو بندگی رب ذوالجلال میں برتر ہے، غلامی مصطفیٰ میں برتر ہے۔ اچھا، ایک اور خامی، خرابی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ خاندان، قبیلہ، اس بنیاد پہ شادیاں بھی ہونے لگی ہیں نا کہ صاحب ہم اس خاندان میں شادی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور تقوی میں، کردار میں، اخلاق میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے برتر ہوں، لیکن ہم اپنے ہی خاندان میں کریں گے شادی۔ کیا اس قسم کے کسی خیال کی دین تائید کرتا ہے؟ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ انسان جو کسی کا انتخاب نکاح کے لیے کرتا ہے تو لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، کوئی مال پر مر مٹتا ہے، کوئی جمال پر مر مٹتا ہے، کوئی حسب یعنی
اسٹیٹس کو دیکھتا ہے اور کوئی دین کو دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ فر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو اور دین کو مقدم رکھو، اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک جہالت یہ ہمارے ذہنوں میں بس آ گئی ہے کہ اپنے ہی خاندان میں یا اپنی ہی برادری میں ہم شادیاں کریں گے، دن رات ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبد الودود خان صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا ہم ڈیم فنڈ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی قرآن مجید میں مقرر فرما دیے ہیں، جی ہاں اور ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یہ آپ کے پاس ڈھیروں مال آیا ہوا ہے، جی اس میں سے مجھے کچھ دے دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ کہ یہ زکوٰۃ و صدقات کا مال ہے، اور ان کے مصارف کو اللہ نے قرآن میں متعین کر دیا ہے، اگر تم ان کیٹیگریز میں سے کسی ایک کے تحت فال کرتے ہو یا آتے ہو تو لے لو، نہیں آتے تو اللہ نے کسی نبی یا غیر نبی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ زکوٰۃ کے مصارف میں تغیر و تبدل کرے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں جواب کیا سمجھوں آپ کی بات کا کہ ڈیم فنڈ میں یہ تو پبلک کے لیے، عوامی سہولت کے لیے، عوام الناس فائدہ اٹھائے اور گی، پیسہ دیں، بہت سارا پیسہ ہے، بہت سارے وسائل ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے تو قرآن نے کہا ہے نا کہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور فرمایا کہ ابن السبیل ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، غارمین ہیں، جی تو یہ مصارف قرآن نے متعین کر دیے۔ ٹھیک ہے، اور ڈیم فنڈ میں پیسہ دینا، زکوٰۃ کا پیسہ دینا زکوٰۃ کے اس علاوہ زمرے میں نہیں آتا۔ زکوٰۃ تو انیق احمد صاحب 100 میں 2.5 روپے ہیں، جی تو باقی 97.5 روپے بھی ہیں، ان میں سے کچھ دے دیا کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہو گئی بات۔ رانا محمد کوثر خان صاحب جڑا والا فیصلہ آباد، ہاں، ان کا سوال یہ ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے پہلے تو جو آتا کہتا جی آپ ڈیم فنڈ میں دے دو، ہاں بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، اور پھر اس سے وہ رجوع ہو گئے، تو اس لیے کوئی صاحب منصب بھی ہو تو اسے اپنے منصب کی تحدیدات کا، حرمتوں کا پاس رکھنا چاہیے، اور عزت وہ نہیں ہے جو منصب کے سہارے ملے، اور جب منصب سے بندہ اتر جائے تو پھر وہ قدر و منزلت نہ رہے۔ عزت تو وہ ہے جو منصب کی محتاج نہ ہو، بلکہ جس سے منصب کو عزت ملے۔ کیا بات ہے، اور جب آدمی منصب سے اتر جائے تو پہلے سے زیادہ باتکریم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مطلب حاصل ہونے والی عزتوں میں سب سے گھٹیا عزت وہ ہے جی ہاں، جو محض منصب کی بنیاد پر حاصل کی جائے۔ اب دیکھیں کیا دبدبہ اور شوکت تھا، جی لیکن اب جی ہاں، یہ تو بس عجیب معاملات ہیں۔ یہ سوال ہے رانا محمد کوثر خان صاحب کا، جو میں رکھ رہا تھا آپ کی خدمت میں، جڑا والا فیصلہ آباد سے۔ ان کا سوال، اس سوال پر آپ نے بہت لکھا بھی ہے اور آپ نے بہت فرمایا بھی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر نعت خواں کے نعت پڑھنے پر اور علماء اکرام کے بیانات پر ان پر نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، کیا اس انداز میں نوٹوں کی برسات کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ انیق احمد صاحب، اس سے ایک بہت ہی ابتذال ہو گیا، اب تو چھچھورے پن کی حد تک ہو گیا، کیونکہ یہ ہر جگہ مووی بن رہی ہے تو نئے نئے بنڈل لے کر آئیں گے اور یوں نچھاور کریں گے، اور وہ نعت خواں بھی کہتا ہے یہ شعر فلاں سیٹ صاحب کی نظر، یہ حاجی صاحب کی نظر، یہ پیر صاحب کی نظر۔ تو میں نے کہا کہ اب اگر شاید اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے پاس سے تو نوٹ آ نہیں رہے تو ان کی نظر کرنے سے کیا ملے گا، تو جن کی جیب میں پیسہ ہے اس سے بتائیں کہ نیتوں کا اندازہ کیا ہے، اور
اگر حضور کی نعت پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو للہیت سے کرنی چاہیے۔ آج کل چاہے واعظ ہو، نعت خواں ہو، وہ چاہتا ہے ہر شعر پر کہو سبحان اللہ۔ ارے بھئی آپ کو پبلک کی تحسین کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے دل میں کوئی بات اتر جائے گی وہ خود ہی تحسین کر لے گا۔ آپ کو تو یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو اب کیا کہوں اسے میں کہ یہ جو ایک مکروہ عمل ہے، اب وہ نعت خواں، میں ایک محفل میں گیا تو وہاں پر کئی نعت خواں تھے اور وہاں بڑے پیسے دیے جا رہے تھے، تو ایک نعت خواں جو پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی نعت کو طویل کر دیا اسی لیے کہ وہ پیسے ملتے رہے انہیں، اور میں جو باقی نعت خواں تھے ان کے چہرے میں دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ تو یہ کیا، یہ توہین ہو رہی ہے یہاں؟ بالکل یہ شعار درست نہیں ہے، جی اس کو بدلنا چاہیے۔ اور اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گا جی کہ وہ محافل نعت جو فجر تک جاری رہتی ہیں اور اس میں بیٹھنے والے لوگ نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیسا عشق رسول ہے کہ جو انسان کو نماز کا پابند بھی نہ بنائے۔ تو یہ کیسا عشق رسول ہے کہ جو ہمیں اللہ تک نہیں لے جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کسی ایسے عشق کو مطلوب کر سکتے ہیں کہ جو بندے کو اللہ سے نہ ملائے؟ رسول تو اور نبی تو آتے ہی بندوں کو رب سے ملانے کے لیے ہیں، اور کسی صاحب نظر نے لکھا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہنچ گئے، میں ہوتا تو پلٹ کے نہ آتا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ولی تو وہ ہے جو خود رفتوں کی منزلوں کو پالے، لیکن نبی وہاں سے ہو کر بھی آتا ہے تاکہ اپنے ساتھ اللہ کے بندوں کو لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مولانا قدوس گنگوہی صاحب نے یہ لکھا تھا نا جو آپ نے فرمایا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو شب قدر ہوتی ہے ہر سال ایک ہی ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہیں؟ اس کا جواب دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ شب قدر کا تعین قطعیت کے ساتھ تو کسی قرآن کی آیت میں اور حدیث میں نہیں فرمایا گیا۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ سارے سال میں دائر ہے۔ پھر زیادہ راجح اقوال یہ کہ رمضان مبارک میں ہے، اس سے بھی زیادہ راجح اقوال یہ ہیں کہ آخری عشرے میں ہے، اس سے بھی راجح یہ ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور پھر زیادہ قرائن ہیں کہ یہ 27ویں شب رمضان ہے۔ اور اس کے قرائن بھی بتائے ہیں کہ جیسے لیلۃ القدر کا کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ زر ابن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ 27ویں شب ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں علامتیں بتائی تھی اس رات میں دیکھی، لیکن ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں آج ہے تو پھر دوسری جگہ دوسری رات ہے، تو صحیح کون ہے؟ تو ہر جیسے جمعۃ المبارک ہمارے ہاں جب ہم جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ کینیڈا میں رات ہوتی ہے، تو جہاں جو رات آئے گی اس میں ان کو ساری برکات نصیب ہو جائیں گی۔
اور جہاں جو دن آئے گا اس میں اس دن مبارک دن کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضروری نہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں شب قدر ایک ہی ہاں رات میں ہو، مختلف ہو سکتی ہیں اپنے اپنے مطالعے کے۔ تاریخ ایک ہو سکتی ہے، باقی اگر تاریخوں میں رد و بدل ہے، تقدیم و تاخیر ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت لینے سے قبل صرف ایک بات جو ہم آپ کی خدمت میں روزانہ ایک قول پیش کرتے ہیں، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین ادب وہ ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنے نفس کو آگے بڑھاؤ۔ بہترین ادب وہ ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنے نفس کو آگے بڑھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔